کہ آپ خوش ہیں کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر بہت سارا ڈس انفو بھی پھیلائی جا رہی تھی, غلط بیانیے بھی بنائے جا رہے تھے, بہت سارا, میں الفاظ بھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, دانیال صاحب نے بھی کر دی, ان کی صحت کے حوالے سے کس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں. آپ خوش ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں, تندرست ہیں, اور ان کا بلڈ پریشر 120/80 ہے, باقی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو ان کی ہمشیرہ نے خود بتا دیا؟ خوش ہیں, ہیپی ہیں؟ دیکھیں جی, خوش کس بات کی ہے جب سپریم کورٹ کا حکم ہی نہیں مانا گیا, نہ انہیں شفٹ کیا گیا, نہ ان کے سر خان صاحب صحت سے ہیں جو باہر بیٹھ کے لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کارکنان کو سیاست دلا رہے تھے, ہمارے سامنے تو کوئی چیز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی خوش ہو گے نا, کو ٹھیک ہے, صحت ان کی بہتر ہے. نہیں دیکھیں, باہر جو ظاہری تھا وہ تو عظمیٰ آپا نے بھی کہا کہ نظر جو آ رہے تھے وہ الحمدللہ ٹھیک تھے, لیکن جو انٹرنل ان کے ایگزامینیشن ہے کہ یہ بی پی کا کیوں ایشو بنا, یا ان کا جو ہارٹ کا کبھی بھی پرابلم نہیں. عمران خان صاحب جب جیل کے اندر گئے اس سے پہلے ان کو کسی قسم کی اس طرح کی شکایت نہیں تھی, اور ان کی اپنی رپورٹ جو ہے وہ 8 سے 9 بیماریاں بتا رہی ہے کہ کان کا ایشو بنا, دانت کا ایشو بنا, ہارٹ کا ایشو بنا, بی پی کا ایشو بنا, اور ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا ان کی رپورٹ کے مطابق. وہ رپورٹ ہماری نہیں ہے, وہ ان کی رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا جاتا ہے, انٹریکشن کم ہے, ہیومن انٹریکشن کرایا جائے, ان کی فیملی سے ملاقات زیادہ کرائی جائے, ان کو آئسولیشن کے اندر رکھا ہوا ہے. جب آپ ایک شخص سے کتابیں چھین لیں, ان کو 22 گھنٹے آپ ڈیتھ سیل کے اندر ڈالے رکھیں, اس کی اہلیہ سے ملاقات ہفتے میں 20 منٹ کے لیے ہو, اور کسی سے ملاقات نہ ہو پا رہی ہو, فیملی کے باقی ممبران سے, وکلاء سے, ڈاکٹر سے, تو اس شخص کو آپ نے آئسولیٹ کر کے اس کے اوپر مینٹلی ٹارچر کیا ہے تاکہ وہ ٹوٹے. تو یہ اس بات کے اوپر ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم سیٹسفائی ہیں؟ ہم نے کہا کہ آپ تمام ان کا معائنہ کریں, جو کہ سپریم کورٹ نے بھی سمجھا. اب دیکھیں نا, ان کو ہم پہ اعتراض ہوگا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے رپورٹ دے کے اس حساسیت کا انہوں نے جائزہ لیا کہ واقعی حساس معاملہ ہے, اور آرٹیکل 187 جو ہے سپریم کورٹ کو اور آئینی کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ ایک بندے کی صحت کا معاملہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے توہین عدالت کر دیا, لیکن سیاسی گفتگو نہیں کرنی تھی, ان کی صحت کے بارے میں میڈیا پر آ کر بات نہیں کرنی تھی, یہ بھی اسی فیصلے میں تھا. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جنہوں نے پریشر کیا وہ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہاں جو انڈرٹیکنگ دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کوئی میڈیکل رپورٹ کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے, ہم کسی قسم کا بیان جو ہے میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے نہ بہنے دیں گی نہ ہم دیں گی. ملاقات کے بعد یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو بالکل خاموش رہا جائے گا. یہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ جائے گا. ہم وزیر اعظم سمیت تمام لوگوں کے خلاف پروسیڈنگ کا مطالبہ ہم نے رکھا ہے, ان کو نائل کرنا چاہیے, ان کو فارغ کرنا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہم ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں. جب شریف سٹی فیملی کی جو ٹیم تھی, جب انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جاتی عمرہ جو ہے شفٹ کیا جائے, اور جو 2019 کے اندر شفٹ کیا گیا تھا وہاں ICU قائم کر دیا گیا تھا, نرسیں ساتھ ہوتی تھیں, ڈاکٹر ساتھ ہوتے تھے, ڈاکٹر عدنان ہر وقت ساتھ ہوتے تھے, وہ تمام معاملہ ٹھیک تھا. وہ سرکاری ہاسپٹل تھا جو جاتی عمرہ تھا, بتائیں نا, وہ لندن والا سرکاری ہاسپٹل تھا جب آپ لندن میں علاج کرا رہے تھے. تو کہیں پر ممانعت نہیں ہے پاکستان کے مینول کے اندر, جیل مینول کے اندر, کہ آپ کسی شخص کو روک سکتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج نہیں کروا سکتا. یہ کہیں پر نہیں لکھا ہوا. یہ دانیال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو لائف ہم نے کیا جو کورٹ پہ ہم نے اپیل کی تھی وہ کی کیا تھی کہ دیکھیں کہ ایک چیز آپ ڈیفائن کر دیں کہ لائف میں تھریٹنگ بیماری اگر نہیں بھی ہو تب بھی آپ کیا پرائیویٹ ہسپتال میں لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کے تمام ڈیو ڈیلیجنس کے مطابق تمام چیک اپس ویکلی جیل میں ہوتے رہے, ہاسپٹل کے تھرو ہوتے رہے. تو اگر تو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کڈنیز کا, لیورز کا, وہ جو لائف تھریٹنگ نہیں ہے چیزیں, تو پھر آپ لائف تھریٹنگ نہ بھی ہو تو تب بھی لے کے جا سکتے ہیں. دس واز دا مین کوسچن دیٹ ہیڈ ٹو بی آنسرڈ. اس کی وجہ سے ہم ریویو میں گئے اور اپنا بیانیہ جو ہے ہم نے سمجھا. ہم عمران خان کو کسی بھی اسپتال میں لے کے جانے کے نہ خلاف ہیں, نہ تھے, نہ ہوں گے. ہم چاہتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح وہ سیٹسفائی ہوں, ان کو وہ تمام چیزیں موجود ہوں اور ان کو ملے, اور ان کو ملی بھی ہیں. رانا صاحب, حکومت نے جو کیا سو کیا, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف, ان کی فیملی نے جس طرح سے پریشر کی, اور ایک پولیٹیکل باتیں بھی وہاں پر ہو گئیں کہ آگے چل کر جو 27 تاریخ کو اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, وہ کارکنان کو آلریڈی موبلائز کر رہے ہیں. پریشر میں یہ بھی کہہ دیا کہ خان صاحب نے میسج دیا ہے کہ آفریدی کو کہ تھوڑا مزید ایکٹیو ہو جائے, پیس پکڑیں. ایک شخص کو آپ نے 9 ماہ سے آپ کہتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اس کی بہنیں اسے ملتی ہیں, وہ اس کو دیکھ کے روتی ہیں پریس کانفرنس میں. تو اس المیہ تو یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ آپ اس سطح پہ آگئے کہ آپ کبھی بہنوں پہ ٹھنڈا پانی پھینکتے ہیں, کبھی اٹھا کے انہیں چکری سے باہر پھینک دیتے ہیں, کبھی انہیں پریس کانفرنسوں میں رلاتے ہیں.
اور پھر دوسری بات یہ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جی کسی کی لائف تھریٹننگ ہو تو اسے ہاسپٹل منتقل اس کا جواب 2 منٹ بعد. ابھی یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی دوست ہے نہیں, نون لیگ سے ہے, وہ کہیں گے کراچی کے ہوٹل کے روم کے رات کو جس طرح دروازے ٹوٹے, یا وہ کہیں گے جس طرح اسی پیمز ہاسپٹل اسلام آباد سے نہیں میری بات سنیں, جنرل بات کر رہا ہوں میں, ایک دن پہلے لے کر رات کو جائے گا. اس کا جواب وہ آ جائے گا سیاسی ہماری تاریخ کسی کے بھی دور کی اچھی نہیں ہے, کسی کو بھی بطور ایگزامپل ہم پیش نہیں کر سکتے. آپ میری سنیں کہ جب جیل کے اندر بیٹھ کے نواز شریف صاحب سیاسی بیان جاری کرتے تھے, آصف بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کرتے تھے, وہاں سے تحریک چلانے کا اعلان کرتے تھے, جب وہ اپنی پارٹی کی قیادت کو وہاں بلا کے 20-30 لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرتے تھے, تو تب یہ کیا کہتے ہیں قانون کہیں نہیں تھا. آج قانون اتنا ہو گیا کہ اس کی بہنیں کسی پریس کانفرنس میں اپنے بھائی کی تکلیف کو دیکھ کے کہ ایک آنکھ پہ پٹی بندھی ہے اور ایک پولیس والا اسے ٹارچ سے کہہ رہا ہے کہ تیز چلو یہ اندھیرے میں سے, تو اس پہ وہ روئیں بھی نہ, وہ یہ بھی نہ کہے کہ ہمارے بھائی بہت تکلیف میں. ہم نے کیا طے کر لیا ہے, اس ملک کو ہم نے کیا بنانا ہے, اس ملک کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو کیسے فریق بنایا جا سکتا ہے, تو وزیر داخلہ یا حکومت جب یہ ریٹ دائر کرتی ہے, پٹیشن دائر کرتی ہے کہ نہیں جی انہیں وہاں نہ بھیجیں, اور تو پھر کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ وہ حکومت کی طرف سے دائر ہوئی ہے نا, یا کسی اور طرف سے کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے. وزیر داخلہ کی وہاں پہ ہو رہی ہے, تو وزیر داخلہ کس کی کابینہ کا حصہ ہے؟ پرائم منسٹر کی. حکومت کے بہاف پہ وہ سب کچھ وہ کہہ رہا ہے نا سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر کر رہا ہے, تو پھر وہ شہباز شریف ذمہ دار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یار یہ سب چیزیں چھوڑیں بھائی عادل بھائی, میں تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں آپ بالکل راز صاحب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. کوئی قابل تعریف اس ٹائم یہ صورتحال نہیں ہے کہ جس پر ہم کوئی اس کو ایڈمائر کر سکے. افسوسناک ہے بہت ساری چیزیں, جس طرح بھی آپ نے ان کی پوری فیملی کا بھی تذکرہ کیا, ڈیفینیٹلی فیملی ہے, سگی بہنیں ہیں, ان کے ایموشنز ہیں جس کا وہ اظہار کر رہی ہیں, اور اس پر تو دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. آپ بجا فرما رہے ہیں. حافظ صاحب, آپ آئین کے طالب علم ہیں, آپ نے کہا ابھی کیا آئین میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ 28ویں آئینی ترمیم 26ویں اور 27ویں جب آئی تھی, اور آپ وہ ڈرافٹ اور کافی چیزوں کا پارٹ بھی رہے ہیں, 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی کام وغیرہ شروع ہو گئے؟ دیکھیں وہ تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے, اور پہلے بھی میں کسی ڈرافٹ کا حصہ نہیں تھا. بس ایک سامنے چیز آتی ہے تو اس پہ ہم اپنی اوپینین میکنگ کر دیتے ہیں. جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یا کانسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے, اور ہر شخص کا حق ہے کہ اگر کوئی ڈرافٹ آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر کامنٹ کریں. لیکن بنیادی طور پہ جس کانٹیکسٹ میں چل رہا ہے کہ جو 26ویں یا 27ویں ترمیم کے اندر آئی, اور 26ویں ترمیم پی ٹی آئی اس پورے کا پارسل حصہ تھی, اور جن مولانا صاحب یا جے یو آئی کے متعلق کرٹیسزم کرتے رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ کل رات کو لنچ میں پھر وہاں پہ موجود تھے. تو پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل کنوینئنس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں. اگر یہ اتنی چیز تھی کہ اگر مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کو بائی پاس کیا, اور آپ نے دیکھا کہ ایک پورا نیریٹو جو ہے وہ جے یو آئی یا مولانا صاحب کے خلاف بنایا گیا, اور کہا گیا کہ مولانا صاحب نے ہمیں اندھیرے میں رکھا ہے, تو ابھی تو اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, اور سارے جو ہیں پھر مولانا صاحب کے گھر چلے گئے اور انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں لیڈ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے, یا جو آپ کی اپرچونٹی ہوتی ہے, اسے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس سچویشن کو یہ کیچ کرتی ہیں, اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے جس طرح بات کر لی 28ویں ترمیم ابھی نہیں آ رہا, سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن آن دا ادر سائڈ کچھ اسپیکولیشنز ہیں, لیکن کیپٹل میں جو اسپیکولیشنز ہوتی ہیں آفٹر سم ٹائم وہ ہم نے ریئلٹی بھی بنتے دیکھی ہیں کہ اگر یہ معاملات پارلیمان سے نہ ہوئے تو کوئی ریفرینڈم بھی آ سکتا ہے. کیا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے صوبوں کو لے کر کوئی ریفرینڈم آ سکے؟ دیکھیں آرٹیکل 48(4) جو ہے وہ ریفرینڈم کو ڈیل کرتا ہے. اب اس ریفرینڈم کے اندر کس نے بھجوانا ہے؟ حکومت نے بھجوانا ہے. اگر حکومت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک سمری کی صورت کے اندر یا ایک پرپوزل کی صورت کے اندر اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھجواتا ہے, وہ ایک سیشن کال کرے گا, جوائنٹ سیشن ہوگا سینٹ کا, اس کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی اور پھر ایک فیصلہ آئے گا. اگر میجورٹی کہتی ہے کہ ہمیں ان 3-4 پوائنٹس کے اوپر پبلک پلس کو لے لینا چاہیے, جس کے اندر آپ کی ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یا آؤٹ ڈیٹڈ آپ کا کلونیل جسٹس سسٹم ہے یا بیوروکریٹک سٹرکچر ہے, تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی عوام چاہتی ہے, ہم سارے چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بدلنی چاہیے, تو اگر وہ آتا ہے تو ایک پریشر بن جائے گا اس چیز کے اندر جا کے کہ نہیں جی حکومت کو یہ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ان سارے ڈفرینسز سے نکل کے اس ملک کی ایکٹیو گورننس کے اندر جانے کے لیے ہمیں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس اور نیا جسٹس سسٹم گورننس سسٹم لے کے آنا چاہیے.